الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. وقال سبحانہ وتعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ سبحانہ وتعالی تم میں سے ایمان لانے والوں اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا انہیں درجوں میں رفعت، بلندی، عظمت عطا کر دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو عمل بھی کر رہے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے. دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں برابر ہو سکتے ہیں. انما يتذكر اولو الالباب، در حقیقت نصیحت تو عقلوں والے ہی حاصل کرتے ہیں. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے میرے پیارے حبیب جی آپ بھی دعا کیا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک عظیم معجزہ کہ جس کے اندر اصحاب صفہ کا بھی تذکرہ ہوا اور بڑی ہی دلچسپ باتیں اس کے اندر ذکر ہوئی، اس کا ذکر کیا تھا. آج مناسب لگا کہ ان عظیم المرتبہ ہستیوں کے متعلق کچھ بات ہو جائے کہ جن کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے. علم کی کیا قدر و منزلت ہے اور علم والوں کی کیا عظمت و شان ہے. پھر اس کی جس کو سمجھ آ جائے اس کی پھر زندگی کے انداز کیا ہوا کرتے ہیں اس کی ایک جھلک انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو سب سے پہلے تو میرے عزیزوں اس بات کو جان لیجئے علم سے مراد وہ نہیں ہے جو آج ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ مختلف قسم کے کالجز یونیورسٹیز میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں. اس کو علم کا ایک معمولی سا حصہ کہا جا سکتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر اگر اس کو فن کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے. وہاں پر ہم فنون حاصل کرتے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری اس زندگی کے ساتھ ہے.
آپ کے پاس میڈیکل کا ایک فن ہے، انجینئرنگ کا فن ہے، آپ کسی بھی پیشے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک فن ہے، علم نہیں۔ ہاں اگر اس کو تھوڑی سی اہمیت دے کر کہا جائے تو یہ علم کا ایک معمولی سا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مکمل دائرہ صرف اس دنیا کی حد تک ہے۔ اگر آج کسی انجینئر کی آنکھیں بند ہو جائیں تو قبر میں اس کی انجینئرنگ اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ مرنے کے بعد وہ کہے میری قبر ایسی بنا دو، میری قبر کو جنت بنا دو، یہاں سے کھڑکی رکھو، یہاں یہ ہو، یہاں سے ایگزاسٹ فین لگا دو، یہاں اے سی لگا دو، کچھ بھی نہیں۔ سارا دائرہ صرف اس دنیا کی حد تک۔ اسی لیے وہاں کی ڈگریاں بکتی ہیں، وہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو پھر علم کس چیز کا نام ہے؟ قرآن پاک نے اس سوال کا جواب دیا۔ سب سے پہلی جو وحی غار حرا میں معلم اعظم پر اتری وہ کیا تھی؟ سب کو علم ہے۔ پہلی بار وہ فرشتہ قلب اطہر پہ رسول پاک کے اترے، غار حرا میں ملاقات ہوئی، بار بار کا اقرا پڑھیے، جواب ملا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر لاسٹ ٹائم آخری بار کیا منظر بنا؟ سینے کے ساتھ لگایا جبریل امین نے رسول پاک کو اور اچھی طرح سے دبایا اور پھر چھوڑا، اور پھر کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی اتری، رب کا پیغام آیا۔ پیغام یہ آیا، اے بندے، اے مصطفیٰ کریم جی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ ہے علم، مخلوق کو پتا ہو میرا خالق کون ہے۔ خلق الانسان من علق، ہر انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، پھر اس کو کہا تو نے پڑھنا ہے، بولنا ہے، تیری زبان چلے تو اس پر تیرے رب کا نام آئے۔ اللہ وہ ہے جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ساتھ، اور وہ سکھایا جس کو یہ جانتا بھی نہیں تھا۔ اور کیا سکھایا؟ رب کو کون جانتا تھا؟ ہر جگہ پر لوگ اپنی پیشانیاں رگڑتے تھے۔ حضر کا بت اور ہے، سفر کا اور ہے، بیماری سے شفا لینی ہے کسی اور کے آگے، مشکل سے نکلنا کسی اور کے آگے۔ یہ سب سے بڑا علم، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، کمر جھکانے کے لائق، دعا کیے جانے کے لائق، مشکلات حل کروانے کے لیے، سب کچھ کے لیے اللہ ہے۔ پیدا اس نے کیا ہے، زندگی بھر کا ذمہ بھی اسی نے اٹھا رکھا ہے۔ تو جس کو یہ سمجھ آ گئی نا، اس کو علم مل گیا۔ اگر یہ پتا نہیں ہے باقی سارا کچھ اس کے پاس ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جان لیجئے یہ ہے علم، قرآن پاک نے یہ بتایا۔ آپ دیکھیے نا ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگو انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ معلم، استاد، ٹیچر، مدرس، میں یہ بن کے آیا۔ اور کیا بتانا ہے تمہیں میں نے بتانا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارا عقیدہ کیسا ہو، تمہارا عمل کیسا ہو، تمہارے شب و روز کیسے گزرے، عبادات تمہاری کیسی ہو، زندگی کیسے گزارنی ہے کہ اس پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہو۔ اس سب کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور یہ سارا کچھ گھومتا ہے اس مین مرکزی پوائنٹ پر کہ جان لو تم سب کا الہ معبود صرف اللہ ہے۔
پھر اس کے لیے تعلیم ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے. میرے پیغمبر آپ کو اللہ نے علم دیا، آپ کو سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، آپ کو تو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. ہم نے آسمان سے وحی اتاری، آپ کے قلب اطہر کو منتخب کیا، قرآن جیسی عظیم کتاب اتاری. اب آپ صرف پڑھنے والے ہی نہیں ہیں بلکہ ایسے پڑھانے والے ہیں کہ کائنات میں آپ کے پائے کا معلم ہے ہی کوئی نہیں. لیکن آپ بھی کہا کریں، قل، آپ بھی پڑھا کریں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ مجھے علم میں اور زیادہ کر دے، اس میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے یہاں پر، کہتے ہیں چونکہ علم کی اللہ کے ہاں بہت اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے کہا میرے پیغمبر اس میں اضافے کی دعا کر. جتنی اہمیت علم کی ہے کسی اور چیز کی نہیں، اگر ہوتی نا تو اللہ اس میں بھی اضافے کی دعا اپنے مصطفیٰ کو سکھا دیتے. لیکن اللہ نے نہیں سکھائی، نہیں بتائی، تو معلوم یہ ہوا کائنات میں سب سے قیمتی، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز کیا ہے؟ علم. اور وہ علم کیا ہے؟ جو بھی میں نے آپ کو بتایا، اللہ کی پہچان، عقیدے کا پتہ اور اس چیز کی سمجھ بوجھ. اور اسی مقصد کے لیے وہ خوش نصیب ہستیاں مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر صفہ کے چبوترے پر جمع ہوئیں، جن کا مختصر سا ذکر پچھلے جمعے آپ نے سنا، اور جن کو اللہ کے نبی سب سے زیادہ اہمیت دیتے، جن کا بڑا پروٹوکول ہوتا تھا. تھے وہ بیچارے مسکین، فقراء، گھروں سے بے گھر، فیملی پاس نہیں، بچے ساتھ نہیں، بیوی نہیں ہے، خاندان کوئی نہیں، وہیں پر رہنا ہے، وہیں پر سٹے ہے، وہیں سونا ہے، وہیں علم حاصل کرنا ہے، وہیں پر اگر کسی نے کوئی چیز دے دی کھا لی، نہ ملی تو نہ صحیح، کسی کا پھل پکتا پہلا پھل لا کے وہاں پہ لٹکا دیتا، یہ خوش نصیب ہستیاں وہیں سے لے کے کھا لیتی. اللہ کے نبی کو گفٹ آتا، آپ کہتے میرا گفٹ ان کے نام، صدقہ آتا نہ رکھتے، کہتے یہ تو ہے ہی ان کا حق. ہماری عظیم المرتبت شخصیت، آپ کی لخت جگر، ساری جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ آ گئی اپنے شوہر کے کہنے پر کہ ابا جان میری حالت تو دیکھیے، میں گھر کے کام کاج کر کے دور دراز سے پانی لا کر کس حالت میں ہوں، ایک غلام لونڈی ہی دے دیں. فرمایا فاطمہ تمہارا نمبر تو بعد میں ہے، پہلا نمبر اصحاب صفہ کا ہے. یہ وہ ہستیاں جو میرا دین حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے یہاں ہی بیٹھی ہیں، میں نے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، بعد میں پھر تمہاری باری آئے گی. ہاں تمہیں ملے نہ ملے صبر کر لینا، وظیفہ مجھ سے سن لو، سیکھ لو، عمل کرو. تم سے غلام لونڈی کا وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ ضرور ہے یہ وظیفہ تم کرو گی، اللہ دن بھر کی تھکاوٹیں تمہاری دور کر دے گا. ان سب باتوں سے پتہ چلا علم والوں کی قدر اللہ کے نبی نے بتائی اور سکھائی. اور پھر یہاں تک بتایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا علم حاصل کرنے والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر. غور سے سنیے گا ان احادیث کو. ایک بندہ علم حاصل کر رہا ہے اور ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، فرمایا میری امت کے لوگوں علم والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا امتی پر ہے. اللہ کے نبی کی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علم والے وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں. کن کے وارث ہیں؟ نبیوں کے. ابھی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، کیا ہے وہ وراثت. اس فضیلت اور اس پروٹوکول اور اس اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما،
ابھی میں نے آپ کو بتایا علم کیا ہے، تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، قدم اٹھا کے جا رہا ہے، راستے پہ چلا ہے، گلیاں گزر کے آ رہے ہیں، سڑک پہ چل کے آ رہے ہیں، پیدل آ رہا ہے، سواری پہ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر چلنے کی بدولت اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جن کے لیے جنت کی راہیں آسان ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو کتنی عزت دی، کتنا ان کا خیال رکھا، ان کی ضرورتوں کو کس خوبصورتی سے پورا کیا، خود قربانیاں دے دی۔ میں بھوک برداشت کر لوں گا، میرے گھر میں کچن نہ بھی چلے، میرے گھر میں روٹیاں نہ بھی پکے، کئی ماہ چولہا نہ چلے، کوئی بات نہیں، اگر کوئی چیز میرے لیے آتی ہے کھانے کو پینے کو۔ پچھلے جمعے آپ نے سنا نا، دودھ کا پیالہ آیا تو آپ نے کہا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ، سب کو پلایا، سب نے پیٹ بھر کے پیا، آخر میں ابو ہریرہ نے پیا، اور پھر سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیے گا ذرا تربیت اللہ کے نبی کی کیسی ہے۔ کثیر بن قیس بیان کرتے ایک واقعہ جو سنن ابی داؤد میں ہے، کہتے ہیں دمشق ہے، دمشق کی سرزمین میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد دمشق، اس میں کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں بیٹھا ہوا ہوں کن کے پاس؟ کنت جالسا مع ابی الدرداء، صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، دمشق کی مسجد ہے، کیا دیکھتا ہوں؟ فجاءہ رجل، اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اور سیدھا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجت۔ اے ابو درداء صحابی رسول، میں مدینے گیا تھا، غور سے ذرا سنیے گا اس فرمان کو، اس بات کو، اور تڑپ اٹھیے کہ آج ہم کہاں ہیں اور وہ عظیم المرتبہ ہستیاں کہاں ہیں۔ کہنے لگا میں مدینے گیا، مدینے پہنچا تو مدینے والوں نے مجھے بتایا دمشق میں ابو درداء ہے، ان کے پاس اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیب طالب علم کہتا ہے ابو درداء جی میں مدینے سے چلا دمشق آیا، کوئی میری ضرورت نہیں، صرف ایک بات تھی، وہ یہ تھی مدینہ میں مجھے پتا چلا آپ کے پاس حدیث رسول ہے، میں نے حدیث رسول حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، منی شو کرتے ہیں، اتنا میرے بینک میں بیلنس ہے، بعض اوقات 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں، اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجنا ہے، کس علم کے لیے؟ کیا ہمارے پاس وہ مثالیں موجود نہیں؟ والد محترم نے ایک موقع پر یہ واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ آئے جنازہ پڑھائے شخصیت کا، بعد میں ان کا بیٹا جس کا بڑے دن انتظار ہوا، اس بیٹے کی خاطر باپ کی میت سرد خانے میں رکھوائے رکھی، بیٹا آ رہا ہے باہر سے، اس کا انتظار کرنا ہے، کئی دن کے انتظار کے بعد جنازہ، بیٹے نے بھی پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ والد محترم نے ذکر کیا حافظ ابراہیم سلفی رحمہ اللہ تعالی نے کہ جب میں نے جنازہ پڑھایا نا، اب سب لوگ ظاہر افسوس کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ بیٹا چارپائی کے پاس آیا تو اپنے ابے کو گالیاں دینا شروع کر دی، برا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں بیچارے کا غم اور اس باپ کی جدائی کی وجہ سے، اور اتنا بڑا اس پر پہاڑ ٹوٹا ہے غم کا، پتہ نہیں پاگل ہو گئے۔
اس نے کہا پاگل نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ میرے ابا جی نے مجھے سب کچھ لکھایا پڑھایا، آج میں بیرون ملک بہت بڑی جاب کر رہا ہوں، لیکن ابھی مولوی صاحب نے حضرت صاحب نے جو دعائیں پڑھائی ہیں نا، مجھے ان میں سے ایک دعا بھی نہیں آتی، میں رو اس پہ رہا ہوں، گالیاں اس لیے دے رہا ہوں، ابا زندگی بھر تو نے میرے پیسے پہ عیش کی، مجھے بڑی موجیں کروائیں، لیکن آج تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے یا جنازے میں ہاتھ باندھ کے تیرے لیے مسنون دعا ہی پڑھ سکے۔ یہ تو حالت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے منظر کیا، مدینے سے بندہ چلا دمشق پہنچا، کہتا ما کنت لحاجت، کوئی ضرورت نہیں، کوئی پیسے کے لیے نہیں آیا، دنیا کے لیے نہیں آیا، مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کے پاس مصطفیٰ کریم کی ایک حدیث ہے، مجھے وہ حدیث بتا دیجئے۔ پوچھا یہ بتا واقعی ایسی بات ہے، تو صرف اس لیے آیا ہے، تیری اور کوئی ضرورت نہیں، تیرے دل میں اور کوئی ارادہ، کوئی نیت، کوئی دنیا بنانی، کوئی مجھ سے ملنا، کوئی اور معاملہ کسی قسم کا، صرف یہ وجہ ہے کہ میرے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور تو اس لیے آیا ہے؟ کہا جی بالکل۔ لیجئے سنیے اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمانے لگے پھر سن وہ حدیث جو میں نے خود اللہ کے نبی سے سنی، اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے بول رہے تھے، میں سامنے تھا، میرے کانوں میں ڈائریکٹ آپ کی آواز مبارک پڑی، اور آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، گھر سے نکلا، سفر کیا، منزل پہ پہنچا، جامعہ میں پہنچا، مدرسے میں پہنچا، استاد صاحب کی خدمت میں پہنچا، شیخ الحدیث صاحب کی خدمت میں پہنچا، علم حاصل کرنا ہے، اللہ اس کو جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلا دیتا ہے۔ یہ علوم نبوت کا حصول، یہ اصحاب صفہ کی سنت کا احیاء، یہ بندے کو کس راہ پہ چلاتا ہے؟ جنت کی راہ پر۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرمایا اور یہ جو فرشتے ہیں نور کے بنے ہوئے، یہ اللہ کی نورانی مخلوق، یہ فرشتے اپنے پر طالب علم کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اپنے پر اس کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں۔ لے اللہ والے تو ان سڑکوں میں نہ چل، تو ہمارے پروں پہ چل، گویا کہ اس کی پرواز ہی کچھ اور ہے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، فرشتوں کا یہ معاملہ، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے، یہ اصحاب صفہ کی یادیں تازہ کرنے والے، ان کے قدموں تلے فرشتے اپنے پر بچھائیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سبحان اللہ، فرمایا یہ جو علم والا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، علم پہنچا رہا ہے، طالب علم ہے، استاذ ہے، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے نا آسمانوں میں زمین میں، ساری کی ساری اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ یا اللہ یہ تیرے دین کا علم حاصل کر رہا ہے، تیرے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھ رہا ہے، یا اللہ یہ گھر سے بے گھر ہے، اس کے بعد دنیا اتنی نہیں ہے، اس کو اپنا مستقبل بھی دنیا کا اتنا روشن نظر نہیں آتا، لیکن اللہ آسمان و زمین کی جتنی مخلوق ہے کہتی اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور نبی پاک نے فرمایا والحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ پانیوں کے اندر، سمندروں کے سینوں میں، وہاں پر جو مچھلیاں تیر رہی ہیں نا، ان کی بھی زبان پہ ہوتا ہے اللہ ہم نے اس کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن تجھ سے دعا ہے اس کو معاف کر دے۔ واہ میرے اللہ، تو نے علم والوں کے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں۔ واقعی دین کی راہوں پہ چلنے والوں کی زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے یہ انہیں کو پتا ہے، لیکن ان کا پروٹوکول دیکھیے کیا ہے، اللہ اپنی مخلوق کو دعا کرنے پر لگا دیتا ہے ان کے لیے۔ اور اگلی بات سنیے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اللہ کے نبی نے فرمایا عالم کی عابد پر
علم والے کی عبادت کرنے والے پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی باقی سارے ستاروں پر۔ وہ چمک رہا ہو تو کسی ستارے کی طرف کسی کی نگاہ اٹھتی نہیں ہے، وہ چھایا ہوتا ہے سب پہ۔ اور 14ویں رات کے چاند کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے اس کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے، گویا کہ سارے آسمان پر ہے، ویسے ہی اس عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے۔ ایک طرف عبادت گزار اور ایک طرف عالم کی فضیلت۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاء، یہ جو علم والے ہیں علماء، یہ جو علوم نبوت لیتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، نحو صرف پڑھ رہے ہیں، بلاغہ اور اس طرح کے علوم جو معاون ثابت ہوتے ہیں دین کو سمجھنے میں، یہ جو عالم ہے نا یہ انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی عزت ہے؟ کوئی کسی کا وارث، کوئی کسی کا وارث، کوئی صدر کا وارث، کوئی وزیر اعظم کا ہے، کوئی تاجر کا، کوئی کسی کا، لیکن ان کی قسمت کے کیا کہنے جو نبیوں کا وارث بنے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ، یہ جو نبی ہیں نا اللہ کے نبی، ان کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اللہ کے نبی اپنے پیچھے درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے کہ لو بھی میرے اتنے درہم ہیں، میرے اتنے دینار ہیں، فلاں کو اتنے دے دینا، فلاں کو اتنے دے دینا، فلاں حضرت صاحب ان کو اتنا دے دینا درہم، فلاں کو اتنی دولت دے دینا۔ نہیں، نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں، بلکہ کیا ہے؟ فرمایا ورث العلم، اللہ کے نبی وارث بنا کے جاتے ہیں، وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں علم کی۔ نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ علم۔ اور کون سا علم ہے؟ جو میں نے شروع میں بتایا، جس سے پتہ چلے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس سے پتہ چلے میں نے زندگی کیسی گزارنی ہے، میرے معاملات، میری عبادات، میرے عقائد یہ کیسے ہوں، یہ ہے علم۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے یہ والا علم لے لیا نا وہ تو بڑا خوش قسمت بن گیا، کیونکہ اس علم کی بدولت فرشتوں کے پر اس کے قدموں تلے، ساری مخلوق کی دعائیں اس کے لیے، اور جس کے لیے اللہ کی ساری مخلوق دعائیں کرے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے علم والے لوگ، یہ ہے اہل علم۔ تو میرے عزیزوں باتیں تو اس موضوع پر اور بھی کئی ایک ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اب میں نے کہا نا جس کو سمجھ آ جائے اس کو پھر ان لوگوں کی خدمت کا یا ان لوگوں سے تعلق کا یا ان کی قدر کا پھر اور ہی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کی بات ہے۔ دہلی میں دارالحدیث رحمانیہ ادارہ، اس کے متولی تھے عطاء الرحمن رحمہ اللہ تعالی۔ سنیے گا ذرا، متولی ادارے کے ہیں اور طالب علم جتنے بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں نا سب کو انہوں نے پاس کر رکھا ہے ایک چھٹانک گھی۔ منشی کو کہہ رکھا ہے منشی صاحب ہر طالب علم کو ایک چھٹانک گھی دینا ہے۔ مہنگائی ہو گئی، اب بھی ہو گئی ہے، کیونکہ ہے جو تبدیلی تو ہر دور میں ہی آتی ہے نا۔ لو جی مہنگائی ہو گئی، منشی صاحب نے عطاء الرحمن صاحب کو آ کے رپورٹ پیش کی کہ حضرت مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ پھر کہا وہ جو مدرسے کے بچوں کا وہ ہم نے گھی لگا رکھا ہے نا، میرا خیال ہے وہ بند کر دیا جائے۔ کیوں جی؟ مہنگائی ہوتی ہے تو ہمارے کچن پہ اثر نہیں پڑتا، وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے ہم نے 3 وقت کا کھا کے سونا ہوتا ہے، لیکن وہ جو مسجد کو دے رہے ہوتے ہیں نا یار یہ بند کر دو، توجہ دلاؤ جی مہنگائی تھانوں پتہ نا آپ سب بڑی ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے مہنگائی کا اثر کس پہ پڑے گا؟ دین پہ، مسجد پہ، مدرسے پہ، جن کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، جن کو دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے اوپر فرض ہے، جس نے ہماری آخرت بنانی ہے وہ۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک نمونہ اور جھلک رکھنے لگا ہوں، پھر ہم بھی اپنا آپ سوچیں اور ان اللہ والوں کی ادائیں بھی دیکھیں۔
تو جب ان کو عطا الرحمن صاحب کو منشی نے کہا جناب میرا مشورہ یہ ہے، مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم بچوں کا جو گھی ہے نا وہ بند کر دیں، عطا الرحمن صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نالائق منشی تو مجھے کیسا مشورہ دے رہا ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کے مہمانوں کا راشن بند کر دوں، نبی کی حدیثیں پڑھنے والوں کا گھی بند کر دوں؟ میں قیامت کے دن اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اس نے اگر مجھ سے پوچھ لیا عطا الرحمن مہنگائی آئی تھی، تیرا بجٹ کم نہیں ہوا، تو نے میرے مہمانوں کا گھی بند کر دیا، تو مجھے بتا میں کیا جواب دوں گا؟ فوراً آرڈر جاری کیا، آج سے ان بچوں کا جو پہلے 1 چھٹانگ فی کس گھی تھا نا، آج سے ان کو فی کس 2 چھٹانگ گھی دینا ہے. یہ اللہ والوں کی ادائیں. پھر یہیں پہ بس نہیں، شاہی خاندان سے تعلق ہے، تاجر آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، متولی ہے، مدرسے کے اخراجات ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ بچے کھانا کھاتے ہیں صبح دوپہر شام، کچن میں ان کے کھانے کی جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں، سالن پلیٹوں میں پڑا ہوتا ہے، بچ جاتا ہے بعض اوقات. انہوں نے کیا کرنا؟ فارغ ہونے کے بعد کچن کا چکر لگانا، وہ سارے ٹکڑے اکٹھے کرنے، وہ سارا سالن جمع کرنا اور لا کے اپنی مسند پہ بیٹھ کر شاہی انداز میں بیٹھ کے بڑے اہتمام سے کھانا. کئی دن دیکھنے والوں نے دیکھا، ایک دن آخر پوچھ ہی لیا جناب اتنے بڑے تاجر ہیں، توتی بولتا ہے، مدرسوں کی کفالت کرتے، یہ کیا ادا ہے کہ مدرسے کے بچوں کا بچا کھچا آپ کھاتے ہیں، ٹکڑے لا کے جناب کھا رہے ہیں، اور ان کا جھوٹا سالن لا کے آپ کھا رہے ہیں؟ تو بات وہی ہے، سمجھ جس کو آ جائے. کہا اس لیے کھاتا ہوں یہ اللہ کے مہمان ہیں، میرے نبی کی حدیث اور میرے نبی کا دیا وہ علم پڑھنے والے ہیں، میں ان کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، ان کے درجے پہ نہیں پہنچ پایا، آج یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ ان کا بچا کھچا کھاؤں گا، ان سے محبت کرتا ہوں، ان کا راشن بند نہیں ہونے دیا، بڑھا دیا، یہ بھوکے پیٹوں نہ سوئیں، میں سو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھوکے نہ سوئیں، یہ پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہوئے بھوک بھی لگتی ہے، اور میری خواہش یہ ہے قیامت کے دن اللہ میدان محشر میں جب مجھے کھڑا کرے تو ان کے ساتھ کھڑا کرے، اس لیے ان کا بچا کھچا کھا رہا ہوں. میں بھی گھر میں بروسٹ کھا سکتا ہوں، میں بھی گھر میں بڑا عالی شان قسم کا پرتکلف کھانا کھا سکتا ہوں، لیکن میرا دل تڑپتا ہے اور مجھے تو اپنی آخرت پہ نظر ہے میری، میں اس لیے ان کا بچا کھچا کھاتا ہوں. قیامت کو اللہ جب میری یہ فلم چلائے اور اللہ بھی پوچھے عطا الرحمن تو نے یہ کیوں کیا، اللہ کو کہہ سکوں گا اللہ اس لیے کیا کہ یہ تیرے نبی کے وارث ہیں، اور تیرے نبی کے وارثوں کا میں نے خیال رکھا، ان کا بچا کچا کھایا تاکہ تو مجھے ان کے ساتھ کھڑا کر دے. یہ ادائیں ہوتی ہیں میرے عزیزوں اللہ والوں کی. تو علم کی بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے، اہل علم کی بڑی شان ہے. یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے آئیں، بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے علم کیا ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہے، اللہ ان کی کتنی قدر کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کی کتنی قدر کی. اور دنیا میں جن لوگوں نے قدر کی یہی عطا الرحمن تھے. مہنگائی سب کے لیے ہوتی تھی، ان کے لیے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ ضمانت دیتا ہے جس نے میرے لیے صدقہ کیا اللہ کہتا ہے میں اس کے مال کو کم نہیں ہونے دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق بات کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد کئی ایک کی طرف سے دعا کی درخواست ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی دعا بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بیماروں کے لیے، بارش کے حصول کے لیے۔ اسی طرح کسی نے مسئلہ لکھا ہے لیکن اس کے اوپر بسم اللہ کی بجائے 786 لکھا ہے۔ اس قسم کے فگر لکھنے سے پرہیز کیا کریں، ڈائریکٹ بسم اللہ لکھیں۔ آپ نے بعد میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے نا سوال میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ سنت رسول پر عمل ہوتا ہے۔ کوئی بھی تحریر کریں تو اوپر بسم اللہ لکھیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تحریر لکھی تھی کس کے نام؟ ملکہ سبا کے نام۔ تو کیا لکھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے نبی جیسا ادب تو کوئی بھی نہ کر سکتا۔ انہوں نے غیر مسلمہ کے نام بھی تحریر لکھی ہے تو بسم اللہ لکھا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں، اسلامی جو چیزیں ہیں نا ان کو پروان چڑھائیں۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔ ہم ان ماجی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جن کا زمین کا مسئلہ ہے، دعا کریں کہ اللہ مسئلہ حل کر دے۔ انہوں نے وہ جگہ اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کی نیک خواہش کو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اصحاب صفہ کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، نہ جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی کس نیت کو قبول کر لیتا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے میرے عزیزوں، جب بندہ اللہ کے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کو قبول کر لے تو مزید کام کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ محض اللہ ہی کا انتخاب ہے، اللہ ہی انتخاب کرتا ہے، مالک نہیں کرنا ہوتا انتخاب۔ جب وہ اپنے ملازم سے، نوکر سے، غلام سے، اس کے کام سے مطمئن ہوتا ہے تو مزید کام دے دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی الحمدللہ اپنے دین کے لیے مزید کام کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں یہ خبر دیتے ہوئے آپ کو بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اپنے اس مرکز میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے مہمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاصل کرنے والے لوگ، اسی لیے میں نے آج جمعے کی مناسبت میں انہی کو ویلکم کرنے کے لیے موضوع رکھا ہے اور آپ سب کو آگاہ کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے اس گھر کو، اس مرکز کو آباد کر دیا ہے۔ اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ ماشاءاللہ فضلاء مدینہ یونیورسٹی وہ اساتذہ کرام ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح سے یہ بچے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دن رات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، احادیث اور اسی طرح سے دیگر علوم مکمل طور پر اللہ کے فضل و کرم سے درس نظامی کا جو کورس ہے، تو یہ ہم سب کے لیے مبارکبادی کا اللہ کے فضل و کرم سے موقع ہے۔ میں اس مسرت موقع پر ایک تو اپنے ان تمام معزز مہمانوں کو جو اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی خدمت کا موقع فراہم کیا ہے، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، اور ان کی بدولت اللہ انہیں اور ہم سب کو اپنی بے پناہ خیر و برکات سے نواز دے۔ دوسری بات یہ ہے آپ سب کے لیے بھی مبارک ہے کہ ماشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سے ہی 2 اداروں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، جامعہ علی المرتضیٰ اور جامعہ فاطمۃ الزہرا۔ ماشاءاللہ بچوں کی کفالت کا معاملہ ہے، بچوں کے کھانے کا معاملہ ہے، دیگر ضروریات کے مسائل ہیں، تو الحمدللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن جنت سے بھی پیچھے نہ رکھے۔ بڑھیا آمین ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے ساتھ بغیر حساب جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ اللہ ان خوش نصیبوں کے ساتھ، انہی دوستیوں اور انہی محبتوں کی بدولت اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے انبیاء کے ورثاء کی صفوں میں کھڑا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں ایک گزارش آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ویسے تو رمضان میں الحمدللہ تعاون کا کرتے ہیں، لیکن اس بار ضرورت پڑ گئی ہے، اور ضرورت میں آپ سب کی طرف سے الحمدللہ تعاون کا پوری طرح سے درخواست گزار بھی ہوں، طلبگار بھی ہوں۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے 10 الماریوں کی ضرورت ہے۔ ایک الماری میں 4 کیبن بنے ہوتے ہیں، یہ بچے اس میں اپنا کپڑے وغیرہ رکھ لیں گے، کتابیں رکھ لیں گے، یہ گویا کہ ایک ان کا اپنا کیبن ہوگا۔ تو ایک الماری ہم نے اس کا اندازہ کیا ہے، پتہ کیا ہے، وہ تقریباً 25,000 روپے کی بن رہی ہے۔ تو یا تو آپ کوئی ایسے خوش نصیب بھائی ہوں جو ہمیں وہ الماریاں لا دیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔
یہ میں اعلان کر رہا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں، اس کو رائیگاں نہیں جانے دینا۔ ابھی آپ نے ان لوگوں کے فضائل و مناقب کو سماعت کیا ہے، کیا معلوم آپ کی دی ہوئی الماری میں یہ اپنی کتابیں رکھیں، اپنے کپڑے رکھیں، اور پتہ نہیں اللہ نے اس کی بدولت ہمارے کیا نصیب جگا دینے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کسی بھی شکل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ میرے ایک بھائی ماشاءاللہ سر فہرست آنے کی کوشش میں ہیں، تو میرا خیال ہے جو تعاون اس وقت آپ پیش کر سکتے ہیں اللہ کا نام لے کے کر دیں، بسم اللہ۔ تو مجھے ایسے افراد چاہیے جو 10 الماریاں ہماری اللہ کے فضل سے پوری کر دیں۔ اوپر والے پورشن میں ہم نے رکھنی ہے، یہی علم نبوت حاصل کرنے والے بچے، یہ ان کی انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی، نسل در نسل سلسلہ چلے گا۔ لوہے کی الماریاں ہیں، یہ بچے پڑھ کے فارغ ہوں گے، اگلے بچے آ جائیں گے، وہ استعمال کریں گے۔ یہ میرے عزیزوں نسل در نسل چلنے والا صدقہ جاریہ ہے۔ اور پتہ کیسا صدقہ جاریہ ہے؟ مرنے کے بعد حدیث میں آتا علم ينتفع به، علم جس کے ساتھ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو آپ سب کو اللہ برکت دے، آپ تھوڑی سی ہمت کریں، جتنی یہاں پر ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ، باقی اگر کوئی پوری انشاءاللہ تعالیٰ کریں، خود لا کے دینا چاہیں، اہلاً و سہلاً، ویلکم، اللہ آپ سب کو برکت دے۔ تو 10 الماریوں کی، یعنی 2.5 لاکھ روپے ہے صرف، تو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ انہی چند دنوں میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے، تو بصورت دیگر پھر اگلے جمعے ہمیں انشاءاللہ مکمل کرنا ہی پڑے گا۔ ظاہر ہے کام تو آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے، ذمہ داریاں تو آپ ہی کی ہیں الحمدللہ، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس کو اپنے کاموں کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے عزیزوں آپ سب جانتے ہیں کہ جب اس طرح کام بڑھتا ہے ضروریات بھی بڑھتی ہیں۔ یہ بچے ماشاءاللہ تینوں وقت یہاں پر ناشتہ، دوپہر کو کھانا، رات کو کھانا، پھر یہاں قریب کے جو بچے آتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ صبح بعض اوقات ناشتہ بھی کرتے ہیں۔ مزید ہم انشاءاللہ ان کی بہتری کے لیے ترتیبات بنا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے ان بچوں کے لیے، مہمانوں کے لیے کما حق کو خدمات فراہم کر سکیں۔ اسی طرح سے اساتذہ کرام ہیں، ان کی خدمت اور ان کے وظائف وغیرہ کا تقرر، یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے جو ماہانہ بنیادوں پر ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے پورا کرنا ہے۔ میرے عزیزوں یہ خوش قسمتیوں کی باتیں ہیں۔ میں کل بھی ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بلکہ یہیں پر ہمارے پاس ہی بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے کسی کو دعوت کھلانی ہو نا تو 10,000 روپیہ خرچ کرنا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑا شوق ہے ان کو، کہتے ہیں دعوت، مجھے کھانا کھلانے کا بڑا شوق ہے۔ وہ کہتے ہیں 10,000، آپ سب 10,000 آج کل کی آندا ہے جناب، 25,000 دی گل کرو، کوئی کھانا کھائے، میرے دوست آ رہے، میں تو 25 لگانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے کہا آپ اس طرح کریں، مہینے میں نا اگر آپ ہمیں 25,000 دے دینا تو ہمارے بچوں کا 2 دن کا کھانا کم و بیش مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ 150-200 بچہ 2 دن کھانا کھا لے یا 2 وقت کا کھانا کھا لے، اور کہاں آپ اپنے دوستوں کو کھلائیں۔ یہ کھائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اذکار کریں گے، دعائیں کریں گے، علم دین حاصل کریں گے، ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوست احباب کا کیا ہوتا ہے، ادھر کھانا کھا کے اٹھے ادھر بھول گئے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ بڑا زبردست ہمارے لیے موقع ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دعاؤں کی بہت زیادہ درخواست ہے، کئی ایک بیمار ہیں بیچارے، تو کئی ایک نے جمعے سے پہلے بھی کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے موقع پر بھی باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی ہے۔ بالخصوص بارش کے لیے بھی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم انك قلت وقولك الحق المبين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، اللهم انا نسألك باننا نشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا اللہ ہمیں بھی اور ہمارے تمام بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ روحانی جسمانی ہر قسم کے بیمار کو ہر قسم کی بیماری سے مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے، ہمارے گناہوں کے وبال سے اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما اور اس کی بدولت ساری بیماریوں کو دور اور دفع فرما۔ اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما، مردہ بنجر زمین کو آباد فرما، یا اللہ اپنی مخلوق کو پانی عطا فرما، یا اللہ
جلد از جلد ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا فرما. اللہ دیر نہ کرنا یا اللہ، خوشیوں والی اپنی رحمتوں والی یا اللہ بارش عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما. یہ مالی جنہوں نے مسئلہ لکھ کے بھیجا، ان کے مسئلے کو یا اللہ حل فرما. اور بھی جتنے احباب مشکلات مسائل میں گھرے ہوئے اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما، غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ ہماری جامعہ کی مدرسے کی ضرورت کو پورا فرما. یا اللہ یہ تیرے بندے، تیرے مہمان، یہ اساتذہ اور یہ طلبہ ہمارے پاس آئے ہیں، اللہ ان کی ہمیں کما حق ہو خدمت اور توقیر عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم.